پچھلے 3 مہینوں سے اس چینل اور فیس بک پیج کے اوپر ہمارا رابطہ کٹا ہوا ہے، اور اس کے پیچھے وجوہات میری ذاتی زندگی میں کچھ ایسی آزمائشیں ہیں جنہوں نے ان 3 مہینوں میں مجھے کچھ اور نہیں کرنے دیا۔ ذہنی طور پہ، جسمانی طور پہ بالکل تھک چکا تھا۔ یہ ویڈیو اس لیے بنا رہا ہوں کہ 2 چیزیں، ایک تو جن محبت اور فکر کرنے والے احباب نے ان باکس آ کے پوچھا بار بار کیا ویڈیو کیوں نہیں بنا رہے ہیں، تو ایک تو ان کو پوری رودات بتا دوں، اور دوسرا اس ویڈیو کے اندر کچھ ایسی باتیں ہوں گی جو زندگی میں کبھی شاید کسی کے کام آ جائیں میڈیکل پوائنٹ آف ویو کے حوالے سے، کیونکہ میری والدہ بیمار تھیں اور اس سارے عرصے میں کیا کچھ ہوا وہ ڈیٹیل کے ساتھ آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے ہماری کوئی بات کسی کو فائدہ دے دے، اور یہ پوری بات سننے کے بعد اگر کوئی کمنٹ سیکشن میں میری والدہ کے حوالے سے کوئی کچھ لکھ دے تو شاید وہ مجھے زندگی میں فائدہ دے۔ تو آپ کو یہ ساری پچھلے 3 اور 1 سال کی جو کہانی ہے وہ پوری سناتے ہیں۔ السلام علیکم، ٹریول ود عادل میں خوش آمدید۔ ہماری اس کہانی کا آغاز آج سے 1 سال پہلے ہوا۔ امی کو سٹول پاس کرنے میں بڑی مشکل تھی، بعد میں خون بھی آنے لگا۔ ہم پہلے اسے بواسیر سمجھتے رہے اور دیسی دوائیوں سے علاج کرتے رہے، جو کہ کامیاب نہ ہو سکا کیونکہ وجہ کچھ اور تھی۔ پھر آخر جب آرام نہ آیا تو میں نے امی سے کہا کہ اب آپ کی بات نہیں سنوں گا، اب ہمیں ڈاکٹر کے پاس جانا ہی ہے۔ تو ہم غیث النبی طیب صاحب کے پاس آئے، لاہور کے بڑے مشہور ڈاکٹر ہیں۔ وہاں سے کولونوسکوپی کروائی اور اس کے ذریعے ہمیں پتہ چلا کہ امی کو ریکٹم ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے مجھے علیحدہ اپنے کمرے میں بلوایا اور کہا کہ بیٹا آپ کی والدہ کو ریکٹم ہے، یعنی بڑی آنت کا کینسر، اور یہ کینسر 3rd سٹیج کا ہے۔ یہ سننا تھا کہ مجھے سمجھ ہی نہ آئی کہ اب میں کیا کروں، اور یہ پہلا موقع تھا کہ مجھے لگا کہ مجھے اکیلے نہیں آنا چاہیے تھا، کوئی ساتھ لے کے آتا جو مجھے سنبھال لیتا۔ ڈاکٹر صاحب بتا رہے تھے، میں سنتا جا رہا تھا۔ باہر نکلا اور میرے ہاتھ سے فائلیں گر رہی تھیں۔ میں نے ان فائلز کو اٹھایا، امی کو آ کے حوصلہ بھی دینا تھا۔ یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ آپ کو کچھ نہیں ہے، ڈاکٹر نے اوکے کہا ہے، کیونکہ آگے ایک لمبا علاج ہے، اور یہ بھی نہیں بتا سکتا کہ آپ کو کینسر ہے۔ خیر، جیسے تیسے اسی ہاسپٹل سے ہم نے سی ٹی اسکین بھی کروایا پیٹ کا، 1-2 اور ٹیسٹ تھے وہ کروائے، اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی، ادھر امی کا ٹیسٹ ہو رہا تھا اور میں دیواروں کی طرف منہ کر کے وہاں پہ رو رہا تھا، اور ینگ ڈاکٹرز مجھے حوصلہ دے رہے تھے کہ ابھی ابتدا ہے، آپ علاج کروائیے، کچھ نہیں ہوگا۔ خیر، وہ میرے لیے بہت مشکل وقت تھا۔ کرتے کراتے سرجنز کے ساتھ مشورہ، پھر یہ پھر وہ، کہا گیا کہ آپ پہلے اس کے سیشنز کروائیں، کیمو تھراپی ہوگی، پھر ریڈیشن ہوگی، پھر کیمو تھراپی، اس کے بعد سرجری۔ تو ہم نے انمول ہاسپٹل سے اپنا علاج شروع کروایا، اور وہاں پہ تقریباً 9 مہینے تک علاج ہوا امی کا۔ اس کے بعد پتہ چلا کہ اس علاج سے بہت زیادہ فرق نہیں پڑا، ہاں بیماری رک گئی ہے، لیکن اس کا حل یہ ہے کہ سرجری کروائی جائے، اس کے بغیر چارہ نہیں ہے۔ اس 9 مہینے کے اندر میرے پاس وقت تھا کہ میں اپنے کام کاج بھی کر لیتا تھا، ویڈیو بھی بنا لیتا، کیونکہ ایک دن کی مصروفیت تھی جب امی کو وہ کیمو لگوانی ہوتی تھی، اس کے بعد امی 20 دن گھر رہتی تھی، آرام سے سب اوکے تھا۔ لیکن پھر جب سرجری کا وقت آیا تو یہ سرجری بہت مشکل تھی، کیونکہ بڑی آنت کا تقریباً کوئی 4 یا 5 سینٹی میٹر کا حصہ کاٹ کے اس کو باہر نکال کے باقی بڑی آنت کو جوڑنا تھا، اور میں اس کو اوپن سرجری نہیں کروانا چاہتا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ لیپروسکوپک ہو، یعنی کیمرے کے ذریعے سرجری، جس میں پورا پیٹ چاک نہیں ہوتا، چھوٹے چھوٹے 3 سوراخ ہوتے ہیں اور پوری سرجری ہو جاتی ہے۔ خیر، بہت سارے ڈاکٹروں سے مشورہ کرنے کے بعد فائنلی مجھے سمجھ آئی، فاروق ہاسپٹل DHA برانچ میں نوید ملک صاحب ہیں۔ تو میں نے کہا یہ علاج کر سکیں گے، کیونکہ میں ہر ڈاکٹر سے پوچھتا تھا آپ علاج کیسے کریں گے، آپریشن کیسے ہوگا، اس آپریشن میں یہ ہو گیا تو پھر آپ کیا کریں گے، کیونکہ میں نے سارا کو آلریڈی یوٹیوب سے سرچ کیا ہوا تھا، دیکھا تھا کہ یہ علاج کیسے ہوگا۔ الحمدللہ 3 مہینے پہلے امی کا پہلا آپریشن ہوا، جو کامیاب رہا۔ بڑی آنت کا خراب حصہ کاٹ کے باقی کو جوڑ دیا گیا، اور بڑی آنت کے آپریشن کو ہیل ہونے میں وقت لگتا ہے، تو ڈاکٹر صاحب نے چھوٹی آنت کو کاٹ کے باہر نکال دیا اور ایلیوسٹومی کر دی، جسے سٹوما بیگ بولتے ہیں، وہ لگا دیا کہ سٹول اب اس میں آئے۔ بڑی آنت کو ٹھیک ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے اندر کوئی چیز نہ جائے۔ تو اب دن رات میں امی کے ساتھ تھا، کیونکہ اس میں ہر دن ان کا سٹوما بیگ دیکھنا، انفیکشن نہ ہو جائے، ان کی دوائیوں کا خیال رکھنا، اور یہ کرتے کراتے الحمدللہ 6 ہفتے گزر گئے۔ 6 ہفتے کے بعد دوبارہ
ڈاکٹر صاحب کے پاس گئے تو انہوں نے ایک اور آپریشن کیا اور اس میں اسٹوما بیگ ہٹا دیا، جو آنت کاٹی تھی اس کو دوبارہ سے جوڑ کے پیٹ کے اندر کر دیا۔ الحمدللہ اب امی کی صحت پہلے سے بہت بہتر ہے، امی ریکور ہو رہی ہیں اور اس کے ساتھ میں بھی ریکور ہو رہا ہوں۔ میں نے 2-3 دفعہ کوشش کی یہاں پہ یہ ویڈیو بنانے کی، لیکن مجھے ناکامی ہوئی کیونکہ میں بڑا ایموشنل ہو جاتا تھا، تو میں نے کہا ریلیکس رہ کے ویڈیو بنانی ہے کہ آپ لوگ اس میں دکھی نہ ہوں۔ تو خیر میں ہی جانتا ہوں کہ یہ وقت کیسے گزرا۔ یقیناً آپ سب کی مائیں ہیں، آپ جانتے ہیں کہ ماؤں کے ساتھ کیسی اٹیچمنٹ ہے۔ تو اللہ نے میری ماں کو نہیں، مجھے نئی زندگی دی ہے، کیونکہ ان کے دم سے ساری بہاریں، انہی کے دم سے سب کچھ۔ اللہ آپ کی ماؤں کو بھی سلامت رکھے۔ تو 2 اہم چیزیں میں ذکر کرنا چاہتا تھا۔ ایک تو یہ کہ میں ویڈیو کیوں نہیں بنا سکا، تو وہ یہ مصروفیت ایسی تھی کہ اس میں نہ ذہن چلتا تھا، نہ دل اپنے قابو میں تھا، تو یہ ویڈیوز مانگتی ہیں ٹائم جو میرے پاس نہیں تھا، تو خیر میں نے اس لیے ویڈیو نہیں بنائی۔ اور دوسری اہم بات یہ کرنے لگا ہوں کہ کبھی بھی پخانے کے ذریعے اگر خون آتا ہے یا اس قسم کا کوئی مسئلہ ہے تو اس کو ہم نظر انداز مت کریں کہ یہ بواسیر ہوگی یا آرام آ جائے گا۔ اس کی کم از کم کولونوسکوپی ضرور کروائیں۔ ایک 20-25 ہزار روپے کا ٹیسٹ ہے، کیمرے کے ذریعے پورا اندر آنت کو دیکھ لیتے ہیں، کوئی مسئلہ ہو تو پتہ چل جاتا ہے۔ اس کے بعد دوسری اہم بات جو آپ تمام احباب کے فائدے کی ہے، اللہ نہ کرے کسی کو اس کی ضرورت پیش آئے، لیکن اگر انسان ہیں، بیمار ہوتے ہیں، اگر ہو جائے اور آپ کے پاس آپشن ہو، آپ کے کسی بڑے کا، آپ کا کسی چھوٹے کا، 2 طرح سے آپریشن کیا جا سکتا ہے۔ ایک پورا پیٹ چاک کر کے، اور دوسرا لیپروسکوپیکلی یعنی کیمرے کے ذریعے۔ تو کیمرے کے ذریعے آپریشن کروائیے گا، تھوڑا سا مہنگا ہے، بلکہ شاید ڈبل مہنگا ہے، اوپن سے کے مقابلے میں ڈبل خرچہ آتا ہے، کیونکہ اس کے اوزار بہت مہنگے ہیں جو پیٹ کے اندر جاتے ہیں۔ آپ اگر کر سکتے ہوں تو لیپروسکوپک سرجری ہی کروائیے گا، کیونکہ یہ بہت زیادہ مفید ہے، یہ بہت زیادہ اس میں مریض کو سکون ہے، خون کا ضیاع نہیں ہوتا اور زخم بھی جلدی بھر جاتا ہے۔ تو میں نے اپنے اس ایکسپیرینس کو سوچا کہ آپ کے ساتھ بھی شیئر کر دوں، کیونکہ مائیں تو سب کے لیے ہی ایسی ہی پیاری ہیں۔ تو جیسے میں نے پہلے کنفیوز تھا کہ میں یہ کیمرے والا آپریشن کرواؤں یا نہ کرواؤں، کچھ لوگ کہتے تھے نہیں کروانا چاہیے، لیکن الحمدللہ یہ بہت مفید ہے۔ میں ڈاکٹر صاحب سے ایک اور ویڈیو میں ملاقات کر کے آؤں گا، آپ لوگوں کو بتلاؤں گا اس کی اور فائدے، اور کچھ ایسی چیزیں ہیں جو میڈیکلی میں چاہتا ہوں کہ آپ سے شیئر کر دوں، زندگی میں کبھی کسی کے کام آئیں۔ تو ابھی انشاءاللہ امی ٹھیک ہو گئی ہیں، تو اب ایک ٹور کا پلان کر لیا ہے، کچھ دن تک پاکستان کے اندر ہی وہ ٹور آئے گا، تو اس کے ولاگز وغیرہ بھی آئیں گے۔ جن پیاروں نے، جن دوستوں نے فکر کا اظہار کیا تھا اور پوچھا تھا امی کی صحت کہ ویڈیو کیوں نہیں بنا رہا، تو ان کو میں نے اس ویڈیو کے ذریعے بتا دیا۔ اللہ آپ سب کی جنت کو سلامت رکھے، اور جن کی جنتیں اس دنیا سے جا چکی ہیں اللہ ان کی مغفرت فرمائے، درجات بلند کرے۔ اللہ آپ سب کو اپنی رحمتوں کے سائے میں بیماریوں سے، جسمانی اور روحانی بیماریوں کو اللہ رب العزت ہم سب سے دور رکھے، آمین یا رب۔